بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نورانی قاعدہ درس نمبر 3 تختی نمبر 3۔ طلباء کو تختیاں جیسے کہ ویسے یاد دلانا ہے۔ پہلا کام یہ ہے۔ تختی نمبر 3 حرکات نہیں، حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے تو اس کا خیال رکھنا۔ حمزہ زبر اور یہ بھی بتا دینا طلباء کو، یہ الف کے اوپر زبر زیر پیش جزم آ جائے تو وہ حمزہ کی آواز دے گا، الف حمزہ کی آواز دے گا۔ تو خالی ہے تو وہ الف کہلائے گا، خالی ہے تو الف کہلائے گا۔ اس کو زبر زیر پیش جزم آئے تو وہ حمزہ کی آواز دے گا۔ تو اس لیے طلباء کو پہلے یہ بتا دینا کہ یہ زبر لگانے سے یہ الف جا کے حمزہ بن گیا، اس لیے اس کو حمزہ زبر بول رہے۔ حمزہ زبر اور الف زبر دونوں برابر ہے، تو اس لیے اس کو حمزہ بول رہے۔ با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خو زبر خو، دال زبر دا، لال زبر لا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، واد زبر وا، طا زبر طا، وا زبر وا، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر یا زبر یا زبر یا۔ اس تختی میں، زبر کی تختی میں خیال کیا کرنا ہے؟ خاص خیال رکھنا ہے باریک حروف باریک ہوں، موٹے حروف موٹے ہوں، اور اس کو طلباء کو پڑھاتے وقت ذہن نشین بھی کرانا۔ جیسے لال زبر لا باریک ہے، وا زبر وا موٹا ہے، دونوں میں بالکل فرق ہونا ہے۔ تا زبر تا، تو زبر تو، بالکل موٹا، بالکل باریک موٹا، بالکل فرق ہونا ہے۔
اسی طرح سین زبر سا اور صاد زبر صا، اس میں بھی اچھی طرح سین باریک ہے، صاد پر ہے، موٹا ہے، اس کا خیال کرنا. زا زبر زا، زا سین صاد، ان تینوں میں سیٹی کی آواز کا خیال رکھنا ہے. صفیرہ کہتے ہیں اس کو، صفیریہ، صفیرہ، صفیر ایسا بول سکتے ہیں، کون سا بھی نام بول سکتے ہیں. صفیر بولے تو سیٹی والے، سیٹی کی آواز، اس کا خیال کرنا. اور پھر عین زبر ع، حمزہ زبر ا، یہ طلباء کو آواز کا جو ڈفرینٹ ہے، جو فرق ہے، تو یہ بتانا ہے. قوف زبر قو، خو زبر خو، یہ، اور کاف زبر کا، یہ تو یہ اس کا ڈفرینٹ بھی بتانا ہے. تو سب حروف کے مخارج اور صفات کو بتا کر یہ شناخت ہونے کے بعد پھر نیچے سبق دینا ہے. واو کے لیے خاص طور پہ ہونٹ گول ہونا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. واو کے لیے دال زبر دا، را زبر را، درا. سین زبر سا، دراسا. واو زبر و، دال زبر دا، ودا. عین زبر ع، ودع. عین زبر ع، با زبر با، عبا. دال زبر دا، عبدا. کسب دخل بلغ وجد سجد. یہ سب اسی طرح سے ہجے کرنا ہے، ہجے کرنا ہے. اور جو طلباء کمزور ہیں ان طلباء کو الٹا بھی پڑھا کے دیکھنا، ان کو الٹا پڑھانا. جیسے سجدہ ہے، دجسا کر کے دیکھنا. جیسے دال زبر دا، جیم زبر جا، دجا. سین زبر سا، دجسا. اس طرح سے تو طلباء کو جو ہے بالکل سیدھا پڑھنے بھی آنا، الٹا پڑھنا خود بخود، یعنی ان کا ذہن کام کر رہا، کتنا کیچ کر رہے ہیں، کتنا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ میں آئے گا. ورنہ جو ہے صرف رٹا دیے، سیدھا سیدھا تو پڑھ سکیں گے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر یا درمیان سے پوچھے تو وہ نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے یہ ایک صفحہ رٹا دینا، ہجے، رواں اور صفات، مخارج، ہجے سب سمجھنا. اگر الٹا سیدھا بھی سمجھ رہے ہیں، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے پوچھے تو بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر آگے کا سبق دینا، ورنہ سبق آگے کا بالکل نہیں دینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خو زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی.
وا زیر وی، عین زیر عی، غین زیر وی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ای، یا زیر ای۔ وہی صفات کا خیال رکھنا موٹے اور باریک، جیسے ذال زیر ری، وا زیر وی، واد زیر وی۔ وا اور واد میں صرف مخرج کا فرق ہے، یہ یاد رکھنا، آواز تقریباً ایک جیسی ہے۔ بعض حضرات اس کو دال جیسے آواز سے، یعنی دال کو پر پڑھ دیتے ہیں، دوئی دوئی دوئی، اس طرح سے دوئی، ضاد زیر دوئی دوئی پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ بعض اہل عرب بھی ایسا پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ دال سے دو ہی صفات ملتے ہیں واد کے، جبکہ واد کے صفات وا سے 5 صفات ملتے ہیں، صرف مخرج کے فرق کے ساتھ فرق ہو جاتی ہے، آواز بھی اور صفت بھی۔ 5 صفات وا اور واد میں مشترک ہیں، تو اس لیے وا واد تقریباً ایک جیسی آوازیں ہیں۔ اس کے جو ہے دلائل اپنی جگہ ہیں، جمال القرآن میں بھی ہے، امداد الفتاویٰ میں بھی ہے، احسن الفتاویٰ میں بھی ہے، تو لہذا پر ہیں، تو اس لیے وہ درست کر لینا چاہیے۔ واد زیر وئی، مثل وئی، وا زیر وئی۔ اس کو اچھا، ایسے تو ہم مستعلیہ کی مشق ایک ریکارڈنگ بنائے ہیں، اس کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کو سن لینا چاہیے۔ مستعلیہ کی مشق ریکارڈنگ ہے۔ طا زیر طی، عین زیر عی، حمزہ زیر ای، سین زیر سی باریک ہے، صاد زیر صی موٹا ہے، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ باریک حروف، موٹے حروف اور جن حروف کو الگ الگ پڑھنا ہے، اور خاص طور پہ واو کو ہونٹ گول کر کے پڑھنا۔ بعض طلباء پڑھتے ہیں نیچے کے ہونٹوں سے اوپر کے دانتوں کو لگا کر، نیچے کے ہونٹوں کو اوپر کے دانتوں کو لگا کر وی وا وہ کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہونٹوں کو گول کر کے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے، جبکہ ناتمام ملے دونوں ہونٹ، پورا نہیں ملنا چاہیے، تھوڑا سے حصہ باقی رہنا، تو واو نکلتا ہے، واو کا مخرج ہے، دونوں ہونٹوں کی گولائی جبکہ ناتمام ملے۔ واو زیر وی، حمزہ زیر ای، یا زیر ای، فرق ہونا چاہیے، فرق۔ ایبیلی، ردیف، حمید، شہید، بخیل، سخیر، رحیم، لعیب، شریب، عمیل، بریق، خطیف، جزیع،
سقیم غشی نسی ہجے نون زبر نا سین زیر سی نسی یا زبر یا نسی یا قواعد حرکت 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 تینوں بھی حرکات ہے زبر زیر پیش کو تینوں کو بھی اسی طرح سے قواعد بولیں گے خو زبر خو تو زیر طی خطی فا زبر فا خطیف حرکت 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 زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں حرکات کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں لعب لام زبر لا عین زیر عی لعی با زبر با لعب سین زبر سا خو زیر خی سخی را زبر را سخی را اس طرح سے ہجے ہوں گے وہی قواعد تو آسان ہیں حرکت 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 اس طرح سے زبر کے بھی ایسے ہی زیر کے بھی پیش کے بھی قواعد ایسے ہی ہیں یہاں پر صفات کا خیال کرنا ہجوں کا طلباء کو نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں اچھی طرح سے حمزہ اور عین کی آواز فرق کے ساتھ ذال اور وہ کی آواز فرق کے ساتھ مستعلیہ کی آواز موٹی پر ہو مستعلیہ اس لیے موٹے ہوتے ہیں کہ زبان کی جڑ اوپر کی طرف مائل ہوتی ہے زبان کی جڑ اوپر کی طرف مائل ہوتی ہے مستعلیہ کو پڑھتے وقت اس لیے وہ مستعلیہ پر ہوتے ہیں مستعلیہ میں 4 حروف زیادہ پر ہوتے ہیں جن کو مطبقہ کہتے ہیں یا یہ اساتذہ کے لیے ہے یہ بات یاد رکھ لیں صاد واد طا وا یہ 4 مطبقہ بھی ہیں مستعلیہ بھی ہیں بقیہ 3 حروف صرف مستعلیہ ہیں مستعلیہ سے مطبقہ زیادہ پر ہوتے ہیں اس کو بھی یاد رکھ لینا چاہیے تو طلباء کو اچھی طرح سے مشق کرانی چاہیے بار بار یہ ریکارڈنگ سنا دیں انشاءاللہ طلباء 5-6 مرتبہ اگر سن لیں یہ ریکارڈنگ تو وہ خود بخود جو ہے ایسے جو ہے اس کی نقل اتارنے کی کوشش کریں گے ایسے ہی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے تھوڑا بھی نہ کھینچیں پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں اور بیچ کا حصہ کچھ کھلا رہتا ہے پیش کو اس طرح سے پڑھیں گے پیش کو ہونٹ پورے طریقے سے گول نہیں ہونا ہے ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں یعنی تھوڑا آگے آنا تو مل جاتے حمزہ پیش معروف پڑھنا معروف ہے او مجہول ہے او ب ت ث جو یہ کیا ہے مجہول ہے بو تو ثو جو حو خو دو رو رو زو سو شو سو وہ تو وہ عو وہ فو تو کو لو مو نو وہ کو یو
یو، یہ حرکات ہیں، کھینچے نہیں ہیں. طلبہ کھینچ دیتے ہیں اس میں. حمزہ پیش او، با پیش او، ایسا کھینچتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دراز بولتے ہیں، حرکت دراز. یہ صحیح نہیں ہے. او کھینچنا نہیں. اور اس میں ڈیفرنٹ لیٹرز جو فرق کرنا ہے آپس میں، عام طور پہ فرق نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں، اس کا خاص خیال کرنا ہے. جیسے حمزہ پیش او، عین پیش او، فرق ہے نا. لال پیش لو، و پیش وو، زا پیش زو، واد پیش وو، واو پیش وو. ہونٹوں سے دونوں ہونٹ گول کر کے واو کو، سوائے واو مدہ کے. واو مدہ کو ہونٹ گول نہیں ہوتے زیادہ گول نہیں ہوتے. اور حمزہ پیش او، واو پیش وو کو اچھا فرق کرنا. رسول، سدوس، فقیدہ، قتیلا، نکسا، کروما، علیما، ہدیہ، صحف، وسیع، قدیر، نصیر. ہجے رسول کے ہجے، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسول، سدوس، سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، سین پیش سو، سدوس. صحف کے ہجے، صاد پیش سو، حا پیش حو، صحو، فا پیش فو، صحف. اس میں طلبہ کیا کرتے ہیں؟ سات پیش سو، سین پیش سو، ایسا کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. اس کو اچھی طرح سے غور سے پڑھانا. ہجے بھی، اور یہ سب اسی طرح سے ہجے ہوں گے. اس کے قواعد یا اجرا. صحف کا قاعدہ، حرکت حرکت حرکت، تینوں بھی پیش ہے. حرکت زبر زیر پیش ہے تو بھی حرکت. حرکات بھی بول سکتے ہیں، حرکات بول سکتے ہیں. اور کہیں ایک جگہ تھوڑا تفصیل بولنا. وسیع، حرکت حرکت حرکت، حرکات 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 بھی بول سکتے. کوئی بات نہیں، طلباء کے لیے چل جائے گا. ایک جگہ تھوڑی تفصیل بنا. حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے. یہاں کس کا خیال کرنا ہے؟ مجہول نہیں ہونا، کھینچنا نہیں، جھٹکا نہیں ہونا. تین چیزیں. زیر میں بھی ویسے ہی تھے، مجہول نہیں ہونا اور جھٹکا نہیں اور کھینچنا نہیں. جلدی پڑھنا، معروف پڑھنا. را کو زبر پیش ہے تو، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اس کا خیال رکھنا. مستعلیہ کو پر پڑھیں گے، اور مستعلیہ کے زیر کو، جیسے قوف زیر قی، قی قی ہے. کوئی موٹا پڑھنے کے چکر میں پیش کی آواز لاتے، قی 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 قی، ایسا نہیں، پیش کی طرف جاتی آواز، یہ غلط ہے. زیر مستعلیہ کا زبر اور پیش کے نسبت کم پر ہوتا ہے. مستعلیہ کے جو ہے عام طور پہ 4 درجے بتاتے ہیں پر ہونے کے. میں آگے چوتھی تختی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ اس طرح سے 3 تختی ہو گئے. اس کے اندر طالب علم کو سبق کتنا دینا، جتنا بھی دیں اس کے اندر یعنی کم سے کم
ایک دن میں ایک صفحہ ہو جانا، 2 مرتبہ سبق دیں کوئی بات نہیں، جیسے حمزہ سے لے کے حمزہ پیش او سے یا پیش یو تک پورے صفات اچھے انداز سے حروف کو پڑھنے آنا، موٹے حروف موٹے ادا ہونا، باریک حروف باریک ادا ہونا، اور صفیرہ زا سین صاد یہ 3 سیٹی والے سیٹی کی آواز آنا، لال اور وہ میں فرق ہونا، تا اور تو میں فرق ہونا، سین اور صاد اور ثا میں فرق ہونا، یہ سب فرق طالب علم کے ذہن میں آ جانا، موٹا کون سا ہے، باریک کون سا ہے، سیٹی والا کون سا ہے، اور تا دال تو یہ تینوں کو خاص طور پہ زبان باہر بالکل نہیں آنا۔ ایسے تو صرف زبان باہر نکالنے کے 3 ہی حروف ہیں، زبان کے نوک، اوپر کے دانتوں کا ثنایا علیہ کا کنارہ، لال سا وہ، یہ 3 کو زبان باہر آنا، بقیہ زبان باہر نہیں آنا، اس کا خیال کرنا۔ چہرے کو دیکھنا، چہرہ جو ہے بالکل اچھا دکھنا، جھلیاں پڑ جا رہے ہیں، پریشانی کے آثار جو ہے چہرے کے اوپر ہیں اور پریشان ہو کے پڑھ رہے ہیں، علماء نے اس کو منع فرمایا ہے، چونکہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا کلام پڑھنے میں شکل بھی اچھی رہنا، متاثر کن انداز رہنا، ایسا نہیں کہ نفرت کن انداز رہے، یعنی دوسرے دیکھے تو ڈر جائے، ایسا نہیں، یعنی چہرہ جو ہے منہ ٹیڑھا ہو جا رہا اور جو ہے بھاویں پھول جا رہے ہیں، رگیں پھول جا رہے ہیں، اس انداز سے نہیں۔ قاعدہ پڑھتے وقت زیر پیش میں تھوڑا سختی کے ساتھ دبا کے پڑھنے میں تھوڑا سے جو ہے اس کا یعنی خیال کیا جائے گا کہ تھوڑا دبا کر پڑھیں، بقیہ جو ہے بقیہ اچھے سے اچھا ادا کرنے کے فکر کرنا چاہیے، منہ ٹیڑھا نہ ہو اور چہرے پہ شکن نہ آئے وغیرہ، اس طرح سے، یعنی بالکل کوئی غلط حرکت غلط ایکشن نہیں ہونا۔ بعض طلبہ جو ہے پڑھتے پڑھتے اچھلتے ہیں، بعض طلبہ بہت زیادہ ڈل جاتے، یہ بھی منع ہے، بہت زیادہ ڈلنا بھی، حفظ کرتے وقت بھی ڈلنا کوئی ضروری نہیں ہے، تھوڑا ایسا ہی لیں اپنے جو ہے چستی کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ اور بات ہے، بہت ہی زیادہ ڈول رہے ہیں، پڑھنے سے زیادہ ڈول رہے ہیں، یہ معیوب بات ہے۔ کیا اہل عرب نہیں ڈولتے ہیں، جتنے بھی انٹرنیشنل قرآ آتے ہیں جو مسابقے میں پڑھنے آتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے ڈولتے جھولتے نہیں، سیدھا بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس لیے خیال رہنا چاہیے کہ چہرہ نہ بنے اور زیادہ نہ ڈولے، مختصر اگر ڈلنا ہے تو وہ بھی قرآن پاک پڑھتے وقت، اور اچھلنا نہیں، بے جا حرکتیں نہیں کرنا، یہ ساری چیزوں پہ غور کرنا۔